جناب صدر، دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی حسن اتفاق سے بڑا آدمی نہیں بن گیا ہوگا۔ یہ مسلسل محنت، لگن اور سچی لگن کے بغیر تو ان کی کامیابی کا اصول ممکن ہی نہیں۔ جبکہ ایک قوم آزادی کے جذبے میں نکل آ جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایک بات کی ضرورت ہے جناب والا، ایک بات کی ضرورت ہے کہ ہماری نوجوانوں کو قرآنی تعلیمات دیے جائے اور سائنسی علوم حاصل کرے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ Today my topic is student life. Student life is very important in one's life. This time can also be called the golden age because the future of person depends on it. It is during these times that a person's character is formed. A child does not have much understanding in a small class. He is slowly learning worldliness. ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ First of all, what is self-confidence? Self-confidence means having a belief in ourselves. Self-confidence cannot be taught by anyone. It is something that we need to develop in ourselves. And it is also an important factor for a good personality and positive thinking. We all have different goals in our life. If we want to achieve these goals, self-confidence is the most important factor. Self-confidence makes a person independent, optimistic and positive by nature. It doesn't mean that confident person will always win and achieve success in his life. But a self-confident person can always able to face any difficult situation in their life. Self-confidence is not a simple thing that we can build or boast in a day. It needs time. So start believing yourself, act on that belief and you will start building self-confidence in your life. Thank you. آج میں فلسطین کے اوپر ہونے والے ظلم پر بات کرنے کھڑا ہو۔ خدایا میرے جسم سے میرے دل کو جدا نہ کر، خدایا میرے جسم سے میرے دل کو جدا نہ کر، فلسطین ہمارا ہے اسے کافروں کو عطا نہ کر۔ جناب صدر، ویسے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سے نعمتیں ہیں جس میں ایک نعمت آزادی بھی ہے۔ جناب صدر، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے فلسطین کی آزادی کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے کہ فلسطین کیوں اس آزادی سے محروم ہے؟ کبھی سوچا ہے وہاں کی حالت کا؟ کبھی سوچا ہے وہاں کی تعلیم کا؟ کبھی سوچا ہے وہاں کی مسجد الاقصی کا؟ کبھی سوچا ہے وہاں کے انسانوں کا، وہاں کی ماؤں کا، وہاں کی بھائیوں کا، وہاں کی بہنوں کا؟ جناب صدر، وہاں کے حالات کا جو کہ وہ خود کہتا ہے، شہیدوں کی آذانوں میں، شہیدوں کی آذانوں میں مجاہد کی شمشیر، میں ڈرتی ہوں شہیدوں کا، میں ڈرتی ہوں شہیدوں کا، مجھے کہتا ہے لوگ فلسطین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرا عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج کے ایوان علم و ادب میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آج کے نوجوان وطن دوستی کے تقاضے۔ امید ہے پذیرائی ہوگی، حوصلہ افزائی نصیب ہوگی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ جناب صدر، نتائج واقب سے بے نیاز ہو کر اپنی ہر چیز حریت اور استقلال قوم کے لیے قربان دیتے ہیں۔ میں اس تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ سامعین صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم۔ یہ بات ریزرویشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطہ تک محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار پر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں جن میں توحید کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زیادہ ہے۔ گویا اس کورہ ارض پر ہر چھٹا فرد مسلمان ہے، لیکن مقام صدا افسوس یہ ہے کہ
उम्मत मुस्लिमा में फ़िक्र व नज़र की वहदत का फुकदान है और मरकजियत की शदीद कमी है। हम आहंगी और यकजहती न होने के बराबर है। हर मुल्क ज़ाती और इलाकाई मफाद का असीर है। रंग व नस्ल अरब व अजम के बुतगार दिए गए हैं, जिनकी वजह से मुसलमान इनख़ितात का शिकार है। Who is the most merciful and gracious. I am Suhail from North Uzbekistan and a student of ICMS School Panutanshi. Today I will speak on the topic value of peace in our society. Dear audience, peace means living in society without violence. Peace is very necessary for the growth and development of the society. Islam teaches us to live peacefully in the society. Peace is important in society because to treat everyone equally. Peace promotes unity among people. Peace promotes love among people. Peace provides strength and happiness to the society. Peace is the cause of prosperity in society. Peace builds trust among people. Peace directly stops the root of crime and violence in the society. आज मुझे जिस मौजू पर इज़हार हाल करने की मौका मिला है उनके अल्फाज है कौमी हमआहंगी में तलबा का किरदार। उम्मीद है पजीराई होगी, हौसला अफजाई नसीब होगी। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तुमने, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तुमने। वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। यहाँ बे सदर वैसे तो ये उन्वान हर दौर में अमली एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि मुआशरे के तमाम शुबों में नौजवान का किरदार बहुत अहम होता है। यह हकीकत रोज़ रोशन की तानिया है कि किसी कौम के नौजवान ज़माने हाल का हुस्न और मुस्तकबिल का जमाल होते हैं। मुहतरम समाईन, मुआशरे के अंदर उम्र के एतबार से तीन किस्म के लोग पाए जाते हैं, बच्चे, जवान